بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 140 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم جمع مکسر اور جمع قلت و کثرت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع التکسیر ما تغیر بناء واحدہ کرجال و افراس۔ جمع القلة افعل و افعال و افعلة و فعلة والصحیح وما عدا ذلك جمع کثرت۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جمع التکسیر ما تغیر بناء واحدہ، جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجال اور افراس۔ جمع القلت افعل و افعال و افعلة و فعلة، اور جمع قلت کے اوزان افعل افعال افعلة فعلة والصحیح جمع سالم ہے۔ وما عدا ذلك جمع کثرت، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ سب جمع کثرت ہے۔ آج کے سبق کے اندر جمع مکسر کی تعریف اور معنی کے اعتبار سے جمع کی جو اقسام ہیں اس حوالے سے پڑھیں گے، یعنی جمع قلت اور جمع کثرت۔ وہو صحیح و مکسر، اس سے پہلے سبق کے اندر صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو اقسام ہیں، جمع صحیح اور جمع مکسر۔ تو جمع التکسیر ما تغیر بناء واحد ہی سے جمع مکسر کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی اس کے واحد کے حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر ہوا ہو، جیسے رجال و افراس۔ اس کا دوسرا نام جمع مکسر ہے۔ رجال جمع رجل کی اور افراس جمع فرس کی۔ جمع مکسر کے ثلاثی مجرد میں بہت سے اوزان آتے ہیں جو سب کے سب سما سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی قانون اور قاعدہ کا ان میں دخل نہیں، جیسے رجال افراس فلوس کتب وغیرہ۔ اور غیر ثلاثی مجرد یعنی رباعی اور خماسی میں جمع مکسر قاعدے کے مطابق یعنی فعاللو یا فعالیلو کے وزن پر آتی ہے، جیسے دراہم درہم کی جمع ہے، دنانیر دینار کی جمع ہے۔ اس میں رباعی کی جمع مکسر فعاللو کے وزن پر اور اس میں خماسی کی جمع فعاللو یا فعالیلو کے وزن پر آتی ہے، خواہ اس رباعی اور خماسی کے تمام حروف اصلی ہوں یا بعض اصلی ہوں اور بعض زائدہ ہوں۔
پھر معنی کے اعتبار سے جمع کی دو اقسام ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ اب یہ جو فرمایا کہ معنی کے اعتبار سے جمع تکسیر کی دو اقسام ہیں یا جمع مطلقاً جمع کی دو اقسام ہیں، تو معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 یا 10 سے کم پر بولی جائے۔ اس کے 6 مشہور اوزان آتے ہیں۔ نمبر 1 افعول، جیسے اقلب، پہلا وزن۔ دوسرا وزن افعال، جیسے اقوال، قول کی جمع ہے۔ افعلۃ، جیسے ارغبۃ، رغیف کی جمع ہے، چپاتی۔ فعلۃ، اس کی مثال جیسے غلمۃ، جو غلام کی جمع ہے۔ اور 5واں جمع مذکر سالم، جیسے زیدون۔ اور 6واں جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات۔ بعض حضرات کے نزدیک فعالۃ اور افعلا کی بھی جمع قلت کے اوزان ہیں۔ فعالۃ، اس کی مثال جیسے اکلۃ، آکل کی جمع، کھانے والے۔ اور افعلا اصدقاء، صدیق کی جمع بمعنی دوست۔ رضی کی رائے یہ ہے، اور یہ راجح بھی ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جمع قلت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جمع قلت اور جمع کثرت دونوں کے معنی میں آتی ہے، خواہ الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے۔ اور دوسری قسم ہے جمع کثرت، وہ جمع ہے جو 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ جمع کے باقی تمام اوزان جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ کبھی جمع قلت جمع کثرت کے اور جمع کثرت جمع قلت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ مثلا اصحاب، اصحاب بر وزن افعال جمع قلت ہے، لیکن یہ جمع کثرت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے مراد تمام صحابہ ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور ثلاثۃ قروء، قروء فعول کے وزن پر جمع کثرت ہے، لیکن یہاں جمع قلت کے معنی میں ہے، اس لیے ثلاثۃ قروء میں یہاں سے 3 حیض مراد ہیں۔ اگر کسی اسم کی جمع صرف جمع قلت کے وزن پر آتی ہو، جیسے رجل، اس کی جمع صرف ارجل آتی ہے، یا صرف جمع کثرت کے وزن پر آتی ہو، جیسے رجل، اس کی جمع صرف رجال آتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ جمع قلت اور جمع کثرت دونوں میں مشترک ہوگی، صرف جمع قلت یا جمع کثرت کے معنی میں استعمال نہیں ہوگی۔ تو گویا صاحب کافی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ رضی فرماتے ہیں کہ جمع سالم چاہے مذکر کی ہو یا مؤنث کی، دونوں قسمیں یعنی جمع قلت اور جمع کثرت میں مشترک ہیں۔ اور صاحب خاتمۃ الکافی نے لکھا ہے کہ جمع کی یہ دونوں قسمیں اگر نکرہ ہوں تب تو جمع قلت میں شمار ہوں گے، اگر معرفہ ہوں تو پھر دونوں قسموں میں مشترک ہوں گے۔ وما عدا ذلک جمع کثرت، اور جو اوزان ان 6 کے علاوہ ہو وہ جمع کثرت کے اوزان شمار ہوں گے، جیسے حمر بروزن فعل، صواحب بروزن فواعل۔ لیکن جمع قلت و کثرت کبھی کبھار موقع محل کے اعتبار سے
ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمع کی اولاً دو اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ پھر جمع لفظی کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور مکسر۔ اور جمع صحیح کی پھر دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کے 6 مشہور اوزان ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اوزان ہوں گے جمع کثرت کے ہوں گے۔ یہ تمام پچھلے 2-3 اسباق کا خلاصہ تھا۔ یہاں جمع کی بحث مکمل ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔